نہ وہ ملک کے خلاف ہیں. میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میرے خیال میں پاکستان کے لیے وہ ایک اچھی چیز نہیں تھی. آگے چلتے ہیں جی. انہوں نے اس دن بات کی اور ان کو بڑی تشویش تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ معاشی قتل ہو گیا پاکستان کا. انہوں نے کہا کہ نااہل اور ناکام تحریک انصاف کی ٹیم ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ذرا بڑی اہم بات ہے کیونکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے معاشی قتل ہو رہا ہے پاکستان کا تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو ذرا تاریخ کے اوپر میں نے کہا نظر دوڑا کے دیکھ لیں, اس سے کچھ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں کیا کوئی قتل ہو رہا ہے یا شاید ہم نے ایسے حالات پہلے بھی دیکھے ہوں اور شاید اس سے بدتر بھی دیکھے ہوں. موٹی موٹی چیزیں کہ کیا چیزیں جن کے بارے میں لوگوں کے عوام کے ذہن میں بھی ہے, جو بلاول زرداری صاحب بات کر رہے تھے وہی چیزیں عوام کے ذہن کے اندر بھی ہیں. انہوں نے اتنی تفصیل میں نہیں بات کی لیکن میں کر دیتا ہوں. ایک, لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ معیشت کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ سست ہو رہی ہے. مختلف تخمینے دیکھنے میں آ رہے ہیں. کوئی تخمینہ کہتا ہے 3%, کوئی کہتا ہے 3.5%, ایک میں نے 3.9% کا دیکھا ہے. یہی 3 اور 4% کے درمیان کے نظر آتے ہیں. اور یہ واقعی میں وہ ترقی کی رفتار نہیں ہے جو پاکستان کو جس کی ضرورت ہے. لیکن جس وقت بیلنس آف پیمنٹ کے بحران آتے ہیں تو اس کے بعد جو سٹیپس لینے پڑتے ہیں, جو اقدامات کرنے پڑتے ہیں, ان کا منطقی اور قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی, زرداری صاحب صدر تھے, وزیر اعظم تو بہت سارے گزرے اس کے اندر, لیکن اس پیریڈ کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ پہلا سال جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے, جس سے ہمیں کہہ رہے ہیں جی سلو ہو جائے گی, 3 اور 4% کے درمیان ہوگی. پہلے سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے معیشت کی ترقی کی رفتار 0.4% تھی. چلو وہ تو پہلا سال تھا, بحران کا سال تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے پاس بھی جب حکومت آئی تو بحران میں ملی. لیکن 5 سال کے اندر کیا کیا؟ شاید آپ کو بھی تعجب ہو یہ سن کر, اور شاید بلاول زرداری صاحب کو کسی نے یہ بتایا نہیں, تاریخ کا ان کے سامنے یہ نمبرز نہیں رکھے. 5 سال میں اوسط ترقی کی رفتار معیشت کی 2.8%. پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی حکومت نہیں گزری ہے جس کی دور حکومت کے اندر معیشت کی ترقی کی رفتار اتنی کم ہوئی ہو. دوسری چیز مہنگائی کی فکر ہونی چاہیے. یہ اس ملک کے اندر غربت ہے. عوام جو ہیں وہ جو درمیانے جو سفید پوش ہے وہ بھی زندگی جو ہے بڑی ایک مشکل کے اندر گزارتا ہے. مہنگائی کی فکر ہونی چاہیے, اور مہنگائی میں اضافہ بھی ہوا ہے. پہلے بھی ہم یہ بتا چکے ہیں لیکن آج پھر موازنہ کر لیتے ہیں. ہمارا تو اس وقت جو 8 مہینے گزرے ہیں اس میں اوسط افراط زر اسپیکر صاحب 6.8% گزری ہے. شاید یہ اس سے تھوڑی بڑھ کے 7%, 8% پہ بھی چلی جائے. لیکن پیپلز پارٹی کے, زرداری صاحب کی پارٹی کا جو پچھلا دور تھا اس میں 5 سال افراط زر کی اوسط کیا تھی؟ 12.3%. 12.3% اوسط 5 سال کے اوپر. اس وقت تو مہنگائی کی پریشانی کی ہمیں آوازیں نہیں سنائی دی, لیکن اس حکومت کو عوام کا احساس ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی ہے اس سے بھی کم ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے. تیسری چیز کہ بجٹ کا خسارہ بہت بڑھ رہا ہے. بجٹ کا خسارہ واقعی میں زیادہ ہے, اس لیول کے اوپر ہے جہاں نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. اور کچھ اندازے یہ ہیں کہ شاید 6.5% سے بھی زیادہ ہو جائے اس سال. میں پھر وہی بات کروں گا کہ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ بلاول زرداری صاحب کی پارٹی کی جب حکومت تھی تو 5 سال کے اندر بجٹ کے خسارے کے اوپر تو پھر بڑا زبردست کنٹرول ہوگا نا. اوسط بجٹ کا خسارہ اوسط 5 سال 7%. اوسط خسارہ 8.5% والے بھی سال گزرے, اس کے اندر 8.8% پہ بھی گزرا. ایک اور چیز جس کا بڑا ذکر کیا گیا کہ ایف بی آر کے جو اہداف ہیں ریونیو کے وہ پورے نہیں کیے جا سک رہے. بالکل نہیں کیے جا سک رہے. فکر کی بات ہونی چاہیے, اور اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ 7-8% کی کمی ہو جائے, اتنی زیادہ بھی کمی ہو جائے. جو اہداف تھے اس کے ساتھ مقابلے میں, اہداف کس نے سیٹ کیے تھے چلیں ہم اس کے اندر نہیں پڑتے, لیکن ان 5 سال میں جو پیپلز پارٹی کے 5 سال تھے اس کے اندر کیا ہوا؟ اوسطاً
औसतन जो FBR के अहदाफ थे और जो हकीकत में महसूलात आए उसके अंदर सालाना 8% की कमी थी, सालाना 5 साल तक एवरेज। आखिरी चीज, कर्जों की बड़ी फिक्र, कर्जों की बड़ी फिक्र है कि जी कर्जे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ने चाहिए। इतनी कम औसत रफ्तार से बड़े अरसे के बाद बढ़े हैं, लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन वो कौन सी हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में, वाहिद हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में, जिसके एक दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के जो कौमी कर्जे हैं वो दुगने से भी ज्यादा हो गए। वो 2008 से 2013 के दरमियान का वक्त था। 135% का इजाफा हुआ पाकिस्तान के कौमी कर्जों में। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि वजीर खजाना क्योंकि बदल लिए गए इसलिए हुकूमत ने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। तो बिलावल साहब, आपकी हुकूमत के अंदर तो 4 सूरमा वजीर खजाना बदले, एक एक सूरमा भेजते गए, एक एक नाकाम होता रहा, एक एक घर जाता रहा। तो अगर हम नाअहल, अगर हम नाकाम हैं तो आप क्या थे? क्या आप नहल तरीन थे? क्या आप नाकाम तरीन थे? लेकिन हकीकत यह है स्पीकर साहब कि इसका मईशत से ताल्लुक कोई नहीं। अवाम का नाम जरूर इस्तेमाल होता है, इसका अवाम से ताल्लुक कोई नहीं। ये सारी बातें जो सुनने को मिल रही हैं हमें, ये इसलिए मिल रही हैं कि वो 5 साल जिसके अंदर खजाने को बेदर्दी से लूटा गया, उस लूटी हुई दौलत के ऊपर घेरा तंग हो रहा है। हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत नहीं कर रही, लेकिन घेरा तंग हो रहा है। नैब कर रहा है, अदालतें कर रही हैं, जाली अकाउंट्स निकलते चले आ रहे हैं, कहीं फलूदे वाले नजर आ रहे हैं, कहीं और नजर आ रहे हैं। इन हालात के अंदर परेशानी तो होगी और वो परेशानी का इजहार भी करना इनका हक है। और इसके साथ साथ कि जिस वक्त ये परेशानी हो, जब स्वेज अकाउंट्स खतरे में हो, जब सरे के महल खतरे में हो, जब दुबई के टावर खतरे में हो, जब पार्कलैंड के अपार्टमेंट खतरे में हो, उसके साथ साथ एक ऐसी हुकूमत हो जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े माशी माफियाज के सामने खड़ी हो। वो माफिया जिनको आदत है पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा अपने लिए इस्तेमाल करने की, जब उनको दरवाजे बंद होते हुए नजर आए तो इनका और उनका मिलाप बड़ी ताकतवर कॉम्बिनेशन है। वही शोर आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन अवाम की अगर नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो फिर हमें इन माफिया के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा। हमें उनकी साजिशें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हमें दुनिया को भी बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान 21 करोड़ गयूर अवाम का मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, किसी बार के कहने के वाले के सामने घुटने नहीं टेकेगा। ये गयूर मुल्क है। इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ सच बोलें। कोई आसान हल नहीं है, मुश्किल फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले किए हैं, आगे भी करने हैं। अगर अवाम को नजर आएगा कि फैसले नेक नियति से किए जा रहे हैं, अगर अवाम को नजर आएगा कि बेहतरी का सफर शुरू हो रहा है, वो मुश्किल भी बर्दाश्त करने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे ऐसे ही फैसले किए गए हैं, ऐसे ही फैसले आइंदा किए जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला स्पीकर साहब, जो आपके दिल की आवाज है, जो मेरे दिल की आवाज है, जो इस ऐवान के दिल की आवाज है, जो दिल की आवाज है, हर दिल की आवाज है, पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज बुलंद होगी। अख्तर मेंगल साहब प्लीज। अख्तर मेंगल साहब, शुक्रिया। इसके बाद जी प्लीज, इसके बाद स्पीकर अख्तर मेंगल साहब कर ले, इसके बाद जी प्लीज। अख्तर मेंगल साहब प्लीज। 2 दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसे वाकयात और कुछ नुकात थे जिस पर इजहार राय कर सकूं, लेकिन शायद अहमियत के हामिल कुछ मसाइल ऐसे थे जिसमें हम अपनी बात की कोशिश तो की कि कर पाऊं, लेकिन जुर्रत न कर सका, क्योंकि जो देख रहा था 2 दिन से
جن مسائل پر بات چیت ہو رہی تھی یا جن مسائل پر بحث ہو رہی تھی وہ کچھ زیادہ ہی ہمارے مسائل سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے. لیکن آج اس خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ وہ کچھ مسائل ان سے آگاہی دے سکوں بھی اور آگاہی حاصل بھی کر سکوں. جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان میں جو واقعات و حادثات ہوئے ہیں، کچھ قدرتی آفتیں، کچھ قدرتی مصیبتیں، چاہے وہ طوفان کی شکل میں ہوں، زلزلے کی شکل میں ہوں، کچھ ریاستی آفتیں، کچھ دہشت گردانہ آفتیں، اور بلوچستان ہمیشہ انہی مسائل سے قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. پہلے اسد عمر نے اظہار خیال کیا اور اس وقت اختر مینگل اظہار خیال کر رہے ہیں. یہاں وقت نیوز